الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلام کی جو دعوت اہل مکہ کے کانوں پر اتنی گراں گزری کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مٹھی بھر پیرووں کی جان کے دشمن بن گئے، جو طائف کے باشندوں کو اس قدر ناگوار لگی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا اور اپنی بستی سے باہر نکال کر دم لیا۔ اس دعوت کو مکہ سے 300 میل دور شہر مدینہ کی آبادیوں میں سمع قبول کی وہ ارزانیاں نصیب ہوئیں کہ گویا یہ دعوت خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے مکہ کے لیے نہیں، طائف کے لیے نہیں، عرب کی کسی دوسری بستی کے لیے نہیں، بلکہ مدینہ کے باشندوں کے لیے نازل ہو کر آئی تھی۔ مدینہ کے لوگ بھی دوسرے عربوں کی طرح ہر سال خانہ کعبہ کے حج کے لیے مکہ جایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح ان کے پاس بھی حق کا پیغام لے کر پہنچتے تھے، اور مدینہ کے لوگ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی، اس پیغام حق سے بہت بڑی حد تک اثر پذیر ہو کر اپنے شہر کو واپس جاتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال شعب ابی طالب کے محاصرے سے باہر نکلنے کے بعد حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے چند آدمی ایک جگہ بیٹھے دیکھے۔ پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا کہ قبیلہ خزرج کے افراد۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ وہ بہت متاثر ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الواقع خدا کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، ایسا نہ ہو مدینہ کے یہودی اس رسول کو ماننے میں ہم پر سبقت لے جائیں۔ یہ کہا اور وہ کلمہ توحید پڑھ کر مشرف و اسلام ہو گئے۔ اگلے سال حج کے موقع پر مدینہ کے مزید 12 اشخاص نے آ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مدینہ کی حالت کے متعلق اطمینان حاصل کر لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متابعین کو حکم دے دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مسلمان جو مکہ میں کفار کی چیرہ دستیوں سے بہت تنگ آ چکے تھے، مکہ سے نکل کر مدینہ کو جانے لگے۔ مسلمان چھپ چھپا کر مکہ سے نکلتے چلے گئے۔ چند ماہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر ساتھی مدینہ پہنچ گئے، اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے چند مسلمان جو سفر کی استطاعت نہ رکھتے تھے، مکہ میں باقی رہ گئے۔ ہجرت سے 3 دن پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر جا کر اطلاع دی کہ خدا کی طرف سے مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اس لیے چلنے کی تیاری کر لیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ماہ سے اس سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے 2 اونٹنیوں کو اسی مقصد کے لیے ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر پال رکھا تھا۔ ادھر چپکے چپکے یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر رؤسائے قریش نے دار الندوہ میں اکٹھے ہو کر اس اہم مسئلے پر سوچ بچار کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف جانے سے کس طرح روکا جائے۔ اس مشورے میں مشرکین قریش کے تمام بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ مختلف رائے پیش کی گئی۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیروں سے باندھ کر کسی کے مکان میں بند کر دیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ جلا وطن ہوتا ہے تو ہونے دو، مکہ کی فضا اس جھگڑے سے پاک ہو جائے گی۔ ابو جہل نے، جو پیغمبر دشمنی میں اپنی نظیر آپ تھا، حاضرین جلسے کے سامنے ان خطرات کا نقشہ کھینچا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکل جانے سے انہیں لاحق ہو سکتے تھے، اور یہ رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہو کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی چن لیا جائے اور یہ منتخب ٹولی ایک ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواروں کا وار کر دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، میں اسی وقت مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، اور صبح اٹھ کر لوگوں کو یہ امانتیں جو میرے پاس جمع ہیں انہیں واپس کر دینا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیری اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ مشرکین کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا بخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا بخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے۔ لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تیبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک نوجوان تھے۔
سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چلے جاتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کر دیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ اس سفر میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھیں، خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دوہ لوں؟ بولی ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دوہ لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دودھ دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر
آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھیں ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بولی، بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد نے کہا، یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر ام معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا، واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تک سفر کرتے ہوئے راستے میں 16 مقامات پر نزول اجلال فرمایا۔ مدینہ میں یہ اطلاع کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کئی دن پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ لوگ ہر روز شہر سے باہر آ کر راہ دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن مدینہ کے لوگ راہ تکنے کے بعد مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے جو اپنے قلعے پر سے دیکھ رہا تھا آواز دی کہ وہ آ گئے۔ مدینہ کے مسلمان بے تابی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر قباء کی بستی آباد تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی میں کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام فرمایا۔ مدینہ کے لوگ یہیں آ کر بازیاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 روز یہاں ٹھہرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے 3 دن بعد مکہ سے چلے تھے، یہیں آ کر حاضر خدمت ہوئے۔ قباء کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کرائی جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مزدوروں کی طرح کام کیا۔ قباء میں 14 دن قیام فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جمعے کا دن تھا۔ راستے میں بنی سالم کے محلے میں نماز جمعہ ادا کی اور خطبہ دیا۔ اس کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ مدینہ کے لوگ جوش عقیدت سے لبریز فرط مسرت میں جھومتے ہوئے آتے تھے اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نیاز پیش کر رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں دفیں ہاتھ میں لے کر گا رہی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ لڑکیوں نے اسبات میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ بنو نجار کا خاندان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور دادی اسی خاندان سے تھیں، اس لیے بنو نجار زرق برق لباس پہن کر اور ہتھیار سجا کر استقبال کے لیے نکلے تھے۔ مدینہ کے ہر شخص کی خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزبانی کا شرف اسے بخشیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا اشتیاق میزبانی دیکھ کر فرمایا کہ جس گھر کے سامنے میری اونٹنی ٹھہر جائے گی میں اسی میں قیام کروں گا۔ ناقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یثرب کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور ہو گیا، جو بعد میں صرف مدینہ کہلانے لگا۔ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین کے نام سے یاد ہونے لگے، اور مدینہ یعنی مدینہ کے مسلمان انصار نبی کے مددگار کہلائے۔